السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، بحمد اللہ تعالی خواتین کے احکام اور مسائل سے متعلق ہماری گفتگو شروع ہو چکی بحمد اللہ تعالی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے خواتین کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، ان کے کیا حقوق ہیں اور شریعت نے کیا اہتمام کیا ان کے سلسلے میں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں، اور اسی طرح عقیدے کی اہمیت پر گفتگو کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ ہمارا درس عقیدے سے متعلق ہوگا کہ وہ باتیں جو ہر مسلمان خاتون کو معلوم ہونا چاہیے، اور خواتین اسلام جن باتوں کے لیے پابند ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ان میں سب سے بڑی پابندی ان پر یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو صحیح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، عقیدے کو سیکھیں، سمجھیں، دل کے گہرائی میں اتاریں۔ عقیدہ کہتے ہیں ناظرین اکرام وہ بات جو انسان اپنے دل میں گہرائی کے ساتھ بٹھا لیتا ہے، جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے عقیدہ۔ اور عقیدہ صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ اسلامی جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو میں مختصر انداز میں سوال اور جواب کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو۔ سب سے پہلی بات ہے ناظرین اکرام، وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا۔ ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کیوں زندگی دی ہے، کیوں دنیا کی یہ نعمتیں دی ہے۔ ان سب کا ایک مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر مقصد کیے نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، کماتا ہے اور پھر بوڑھا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے اور پھر زندگی ختم اور بات ختم، ایسا نہیں ہے۔ اس کے سامنے ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کی تیاری کے لیے انسانوں کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو ہمارے دل و دماغ میں رہنی ہے کہ ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2856 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ہم اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اسی مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ یہ پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، وہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ دنیا میں زندگی میں آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں اور اسی طرح غم انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ وہ ان سب کے درمیان ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ جب ہم کہتے ہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں ہر وہ بات، ہر وہ کام جو اللہ کو پسندیدہ ہو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ آپ کے دل میں وہ بات جو اللہ کو پسندیدہ ہے، جیسے اللہ کی محبت دل میں جو ہمارے ہوتی ہے، اللہ سے امید جو دل میں ہمارے ہوتی ہے، اللہ کا خوف جو دل میں ہمارے ہوتا ہے، اور زبان سے جیسے قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، دعا ہے، بھلائی کی طرف بلانا ہے، یا جسم کی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یا مال کی عبادت ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے۔ تو ہر وہ کام جو اللہ کو پسندیدہ ہے، جس کے اللہ نے ترغیب دی ہے، جس پر ثواب رکھا ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ ہر وہ بات اور کام جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو۔ سورہ انعام آیت 162 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے میری عبادت ہے۔ نماز، قربانی، یہ دو عبادتوں کا خاص ذکر کیا گیا کیونکہ نماز کا تعلق انسان کے جسم سے ہے اور قربانی کا تعلق انسان کے مال سے بھی ہے اور انسان کے ہاتھ سے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہماری عبادت ہے۔ تو عبادت کہتے ہیں ناظرین اکرام ہر وہ عمل جو اللہ کو پسندیدہ ہو۔ اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6502 حدیث ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ
مما افترضتہ علیہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ، کوئی بھی بندہ میرے قریب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ فرائض کے ذریعے سے میری قربت حاصل نہ کرے۔ فرائض کے علاوہ اللہ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ تو عبادتوں میں بھی ناظرین اکرام سب سے اونچے درجے کی عبادت ہے فرائض، جو ہمارے اوپر پابند کی گئی ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے پر پابندی کی گئی، جیسے عقیدہ ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، زکوٰۃ سب پہ فرض نہیں ہوتی، حج سب پہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو جو فرائض ہے وہ سب سے بڑی عبادتیں ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہی ہم اللہ کے قریب جا سکتے ہیں۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے، عبادت کی جب بات آتی ہے، ہم کچھ نفل عبادتیں کر لیتے ہیں، کوئی صدقہ و خیرات کر رہا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے لیکن فرض کو ضائع کر دے رہا ہے۔ تو جو فرائض ہیں وہ سب سے اونچی عبادتیں ہیں، اور ان کو ادا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو دوسرا سوال ناظرین اکرام، عبادت کیا ہے، اس کا جواب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چیزیں جو اللہ کو پسندیدہ اور محبوب ہیں انہیں عبادت کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال، ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ عبادت کا طریقہ کار، عبادت تو اللہ ہی کی کریں گے، لیکن طریقہ کیسے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بتایا ہے قرآن میں، اور جیسا حدیث میں اللہ کے رسول نے بتایا علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے صحابہ نے عمل کیا اسی طریقے پر عبادت کی جائے گی، اور اسی طریقے پر کی جانے والی عبادت کو اللہ قبول کرتا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ یعنی اطاعت ہمیں کرنی ہے اللہ کی، اس کے رسول کی، اور آخر میں کہا عمل کو برباد نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی عبادت ہمیں اللہ کے طریقے پر اگر ہم نے نہیں کی، رسول کے طریقے پر ہم نے نہیں کی، تو پھر ہماری عبادت نہیں ہوگی۔ مثال اس کی ناظرین اکرام نماز ہے۔ اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، اب رسول نے اس کا طریقہ بتایا ہے، پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے۔ فرض کیجئے کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں پہلے سجدہ کروں گا، پھر رکوع کروں گا، پھر قیام کروں گا، تو قرآن کہتا ہے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ یعنی رسول کی اطاعت اگر اس نے نہیں کی عبادت کرنے میں تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس کی دلیل حدیث میں یہ موجود ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کسی نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے۔ ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، رسول کا طریقہ نہیں، اس عمل کو اللہ رد کر دیتا ہے، چاہے جتنا اچھا عمل ہو۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں وضو کروں گا لیکن پہلے پیر دھوؤں گا بعد میں چہرہ دھوؤں گا، تو ہم کہیں گے کہ چونکہ رسول کی اطاعت آپ نے نہیں کی وضو کرنے میں تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوا، جب وضو ہی نہیں ہوا تو آپ کی عبادت بھی نہیں ہوئی۔ تو عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ عبادت کا طریقہ رسول کے مطابق ہونا چاہیے علیہ الصلوۃ والسلام، اور قرآن سے زیادہ عبادتوں کی تفصیل حدیثوں میں مذکور ہے۔ قرآن میں قوانین ہیں، قواعد ہیں، اور بعض عبادتوں کی تفصیل ہے، جیسے مال وراثت کی تفصیل ہے، مال کیسے تقسیم کرنا ہے، کسے تقسیم کرنا ہے، لیکن نماز کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، اور روزے کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، زکوٰۃ کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں اس کی تفصیل ہے۔ اگر ہم نے حدیثوں کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، تو پھر ہماری عبادت صحیح معنوں میں عبادت نہیں ہوگی اور وہ قبول بھی نہیں ہوگی۔ چوتھا سوال ہے ناظرین اکرام، وہ یہ عبادت کرتے ہوئے مومن کے دل کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ کو صرف ڈر کے عبادت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے دے گا، جہنم میں ڈال دے گا، یا اللہ کی سے امید لگا کے عبادت کرنا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے گا، اللہ مجھے نیکیاں عطا کرے گا؟ اللہ کی عبادت کیسے کرنا چاہیے؟ تو ناظرین اکرام اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جب ہم کریں تو ہمارے دل میں خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہونا چاہیے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ مومن وہ ہے جو اپنے رب کو ڈر سے اور امید سے پکارتے، ڈرنا بھی ہے اللہ سے اور امید بھی کرنا ہے۔ کیوں ناظرین اکرام؟ کیونکہ اگر صرف اور صرف خوف رہے گا نا تو انسان اس خوف کی وجہ سے بسا اوقات اللہ کی عبادت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کہے گا کہ میں 60 سال سے گنہگار ہوں،
میں 60 سال سے شرابی ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، اب کیسے اللہ میری مغفرت کرے گا؟ اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اللہ مجھے پکڑ لے گا۔ اتنا ڈر دل میں آ گیا کہ اب وہ سوچ رہا ہے کہ اب نہیں ہو پائے گا، بچ نہیں پاؤں گا، تو وہ نیکی کو چھوڑ دے گا۔ اور اگر وہ آدمی جو نیک ہے، اگر وہ یہ سوچے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا، اللہ مجھے جنت میں ڈال ہی دے گا، اللہ معاف ہی کر دے گا، تو پھر دھیرے دھیرے عمل سے باہر ہو جائے گا، کہے گا کہ نہیں اللہ معاف کر دے گا۔ جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو صرف امید ہو، ایسے لوگ بھی عمل چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف ڈر ہی ڈر ہو، ایسے لوگ بھی عمل کی طرف سامنے نہیں آتے۔ اللہ سے امید بھی رکھیے، جتنے بھی گناہ ہوئے ہوں اللہ سے امید رکھیے اللہ معاف کرے گا۔ وہیں ڈریے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑے گا، اگر وہ پکڑنے پر آیا تو ایک گناہ ہمیں تباہ برباد کر دے گا۔ جیسے ایک عورت نے بلی کو باندھا اور کھانا پانی نہیں دیا، بلی مر گئی، اللہ نے اس عورت کو جہنم میں بھیج دیا۔ تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونا ہے، اللہ سے امید بھی رہنا ہے، خوف بھی رہنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دونوں چیزیں دل میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ دونوں چیزیں دل میں ہو سکتی ہیں۔ جیسے بچہ جب غلطی کرتا ہے تو ماں باپ کے بارے میں اسے دل میں خیال آتا ہے شاید میرے ماں باپ مجھے معاف کر دیں گے، یا وہیں پر خیال آتا ہے کہ نہیں مجھے سزا بھی دیں گے۔ تو دونوں چیزیں ایک ساتھ دل میں ہوتی ہیں، اور دونوں چیزیں دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، سنن ابو داؤد 792 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ بے شک میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ جنت کا سوال یہ امید ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ ڈر ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو امید بھی ہوتی تھی اور ڈر بھی ہوتا تھا۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے ناظرین اکرام، جو بڑا اہم ہے عبادت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ عبادت میں احسان ہونا چاہیے۔ وہ عبادت جس میں احسان ہوتا ہے وہ عبادت سب سے اونچے درجے کی عبادت ہے۔ اب احسان کیا ہے؟ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 218-219، الذی یراک حین تقوم، اللہ تعالیٰ وہ جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، جب آپ قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں تمہاری حرکت کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یعنی احسان کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ پوری توجہ سے عبادت کرنا۔ اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، رسول کے طریقے پر کرنا ہے، امید سے اور ڈر دونوں کے ساتھ کرنا ہے، تو ہمیں توجہ کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ عبادت میں لگے ہوئے لیکن دل ہمارا کہیں اور ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جسم حاضر ہے لیکن دماغ غائب ہے، دل غائب ہے۔ توجہ کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ احسان ہے۔ کیسے کرنا چاہیے وہ عبادت؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 8، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا مل احسان، بتائیے احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاحسان، عبادت میں احسان یہ ہے، اچھی طرح عبادت کرنا۔ کسے کہتے؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھی طرح عبادت یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے تو یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے ناظرین اکرام کہ ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اتنی توجہ ہماری ہو کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ دیکھیے کسی آدمی کو اگر بہت اونچے منصب والے انسان کے گھر جانا ہو یا اس کے آفس کو جانا ہو، تو جب وہ جائے گا تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں وہ فلاں ہیں، بہت بڑے عہدے پر ہے، سیاست میں ہے اور کسی بڑی ادارے کا ذمہ دار ہے، تو اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ کے ساتھ وہ اپنے سارے حرکات اور سکنات پہ غور کرتا، بیٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، کس لہجے میں رکھنا ہے۔ جو سامنے والے کا خیال کرتے ہیں تو آدمی کے اندر یہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ توجہ کے ساتھ عبادت کب ہوگی ناظرین کرام؟ جب ہم یہ خیال کریں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔
یا کم از کم یہ کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس خیال کے ساتھ ہم عبادت کریں گے ناظرین اکرام، تو یہ عبادت میں احسان ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے توحید کے اقسام اور فوائد سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے توحید کے اقسام سے متعلق، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین اکرام، اللہ نے دنیا میں بہت نبیوں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، آخر رسولوں کا مقصد، اصل مقصد کیا ہے؟ کیوں انہیں بھیجا گیا ہے؟ آج لوگ کیا کہتے ہیں، دنیاوی علوم کو خوب سیکھو، سائنس میں ترقی کرو، صحت کا خیال کرو، اولاد کی تربیت کرو۔ بھئی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ کیا مقصد تھا ان کا؟ یہ سوال ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے چھٹواں سوال ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں اور شرک سے انہیں روکیں، مخلوق کی عبادت سے روکیں، مخلوق کے سامنے جھکنے سے روکیں، مخلوق سے امید لگانے سے روکیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، کسی بھی طرح کا شرک نہ کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ النحل آیت نمبر 36 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائیں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی پرستش سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اسی مقصود کے لیے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ہم نے توحید کو قبول نہیں کیا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو ہم شریک کر رہے ہیں، فرشتوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، قبروں کو، مزاروں کو، تعویذ اور دھاگوں کو، جاندار بے جان چیزوں کو، تو رسولوں کے مقصد کو ہی ہم نے نہیں پہچانا۔ رسولوں کو اللہ نے کہا قرآن کی اس آیت میں، ہم نے اس لیے بھیجا کہ ان اعبدوا اللہ کی عبادت صرف اللہ کی ہوگی، واجتنبوا الطاغوت، اور غیر اللہ کی پرستش نہیں ہوگی، اللہ کے سوا جو بھی ان کی پرستش نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3443، الانبیاء اخوہ و دینہم واحد، آپ نے کہا انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہوتے، جتنے نبی ہیں وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، و دینہم واحد، سب کا دین ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، توحید ایک ہے۔ ہاں عبادتوں میں اختلاف ہے، عبادتیں الگ الگ ہیں، ان کے زمانے کی عبادت الگ ہے، ہمارے زمانے کی عبادت الگ ہے، ان کی نمازوں کی گنتی الگ ہے، ہماری نمازوں کی گنتی الگ ہے، ان کا روزہ الگ ہے، ہمارا روزہ الگ ہے، لیکن جو دین ہے، جو اعتقاد ہے، توحید ہے، وہ ایک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ یہ سارے نبیوں کی بعثت کا مقصد ہے۔ ساتواں سوال ناظرین اکرام وہ یہ کہ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کاموں میں اکیلا جاننا اور اکیلا ماننا۔ اللہ کے جتنے بھی کام ہیں، زندگی دینا، موت دینا، رزق دینا، اولاد دینا، صحت دینا، اور اسی طرح نفع عطا فرمانا، عزت دینا، حکومت دینا، نعمتیں دینا، جو بھی اللہ کے کام ہیں، کائنات کا نظام چلانا، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، موسم کی تبدیلی ہونا، سمندر اور سمندر میں جو بھی حرکات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں، ان کاموں کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے کاموں میں کوئی نہیں جو اللہ کا مددگار ہو، اللہ کا دوست ہو، یا اللہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے جو ان کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پارٹنر اور شریک ہو۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 1، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، رب یعنی پالنے والا، سارے جہان، فرشتوں کا جہان ہے، انسانوں کا جہان ہے، جنات کا جہان ہے، سمندر کے مخلوق کا جہان ہے، پرندوں کا جہان ہے، کیڑے مکوڑوں کا جہان ہے، نہ جانے کتنے جہان ہیں، جتنے بھی جہان ہیں۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا عالمین سے مراد عرش کے علاوہ جو کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مستثنا کر دیں، عرش سے لے کر کے ساری چیزیں جو مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو سب کا رب ہے، اپنے کاموں میں وہ تنہا اور اکیلا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7385، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو دعا پڑھا کرتے تھے، ان میں سے دعا ہے انت رب السماوات والارض، اے اللہ تو زمین و آسمان کا رب ہے، پالن ہار ہے، پالنے والا ہے، اکیلا اللہ تعالیٰ ہے ناظرین کرام جو پورے کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ کسی نیک آدمی کی روح، کوئی ولی، کوئی نبی
کائنات کا نظام نہیں چلاتے، رزق، اولاد، بارش، کوئی اختیار ان کا اس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں تنہا اور یکتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ جو جب کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اسے کس کی ضرورت ہے؟ آج افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کے اندر اتنا شرک ہے کہ لوگ اللہ کے کاموں میں اللہ کو اکیلا نہیں جانتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جاؤ تو وہاں بھی اولاد مل جاتی ہے، وہاں جاؤ تو وہ نیک آدمی کے ذریعے سے بھی ہمیں نفع مل جاتا ہے، صحت مل جاتی ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں اکیلا آپ جانیں، تنہا اور یکتا جانیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ہے توحید الوہیت، 8واں سوال ہے ہمارا کہ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ناظرین اکرام، توحید الوہیت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا اور تنہا جاننا اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اسے کہتے ہیں توحید الوہیت۔ ربوبیت کا مطلب اللہ کو اس کے کاموں میں اکیلا جاننا اور ماننا۔ الوہیت کا مطلب جو ہم عبادتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ صرف اللہ ہی ہے جو تمام عبادتوں کا اکیلا اور تنہا حقدار ہے، مستحق ہے، لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے لیے عبادت کا ایک ذرہ بھی ہو سکتا ہو۔ یہ کہتے ہیں توحید الوہیت۔ جیسے مدد کے لیے پکارنا ہے، قربانی کرنا ہے، دعا کرنا ہے، نذر و نیاز کرنا ہے، امید لگانا ہے، یہ سب عبادتیں ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ توحید الوہیت۔ کیا دلیل ہے؟ سورہ بقرہ آیت 163 اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا جو معبود ہے وہ تنہا اکیلا معبود ہے، جس کی پرستش ہونی ہے، بندگی ہونی ہے، عبادت ہونی ہے، وہ ایک الہ ہے، ایک معبود ہے۔ کون ہے وہ؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہوا الرحمن الرحیم، جو انتہائی مہربان رحم کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، جس کی اکیلے پرستش ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 19 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے انہیں کہہ دیا تھا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ آپ نے کہا سب سے پہلے کفار کو جس کی طرف تمہیں بلانا ہے وہ یہ کہ اللہ ہی ہے جس کی بات ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں ہوگی، اسی کی طرف تمہیں بلانا ہے۔ یعنی توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے عبادت میں کوئی مخلوق شریک نہیں، نبیوں کو سجدہ نہیں ہو سکتا، ولیوں کو نہیں ہو سکتا، قبروں کو نہیں ہو سکتا، بتوں کو نہیں ہو سکتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اولیاء کو، فرشتوں کو ہم یا رسول اللہ المدد کہہ کے نہیں پکار سکتے، یا جبریل کہہ کے نہیں پکار سکتے، یا ولی اللہ کہہ کے نہیں پکار سکتے، کیونکہ یہ پکارنا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا تمہارا معبود ایک ہے جس کی پرستش کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو سچا معبود ہو، اور رسول نے کہا اسی کی طرف تمہیں لوگوں کو بلانا ہے۔ اسی ناظرین اکرام کوئی ایک صحابی آپ مجھے بتائیں جنہوں نے رسول کی پرستش کی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کی ہو، رسول کو جا کر کے سجدے کرتے رہے ہوں زندگی بھر، یا رسول کی قبر کے پاس جا کر کے سجدہ کرتے ہوں، یا ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر سجدہ کرتے، کوئی ایک صحابی بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ عبادت ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اسی لیے صحابہ صرف عبادتیں کرتے تھے، اللہ کی پرستش کرتے تھے اللہ کی، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ کیا ہے توحید اسماء و صفات؟ ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اور ان ناموں کا ایک معنی ہے اور مطلب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بدرجہ کمال پایا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں انسانوں میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی نام رکھتے ہیں، نام کا معنی اچھا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ معنی اس انسان کے اندر بھی پایا جاتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کا نام ہے فیاض، فیاض کا مطلب بہت خرچ کرنے والا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایسا ہی ہو۔ نام تو ہے، نام کا معنی ہے، لیکن وہ انسان اس صفت کو اپنے اندر لیے ہوئے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان سارے ناموں کے اندر جو خوبی ہے، جو معنی ہے، اللہ کے اندر کمال درجے میں پایا جاتا ہے، جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال درجے میں اس صفت سے متصف ہوتا ہے، یہ ہے نام۔ اور دوسرا ہے صفات، خوبیاں،
اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہے. ایک تو نام ہے بے شمار اور دوسرا صفات ہے. انسان کے دیکھیے ناظرین کرام، مثال دینے کے لیے تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے، ایک انسان ہے، اس کا ایک نام ہوتا ہے اور صفت ہوتی ہے. نام ہے ان کا مثلا عبداللہ، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ عالم دین ہے، یا حافظ قرآن ہے، یا سخی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوش اخلاق ہیں، ملنسار ہیں. یہ سب صفات ہیں ان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بے شمار ہے، اس کی کوئی حد نہیں اور اس کی کوئی گنتی ہم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس اسے غیب میں رکھا ہے. اللہ کی صفات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اتنی خوبیاں ہیں اس کی کہ ہم اسے بیان نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات کو اگر پورے سمندروں کو روشنائی اور انک بنا دیا جائے، پورے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور اللہ کے کلمات کو، اللہ کی خوبیوں کو، اللہ کے کمالات کو لکھنا شروع کر دیں، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی خوبیاں ختم نہیں ہوں گی. بے شمار ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کے نام اور اللہ کی خوبیاں ہیں. نام ناظرین اکرام ذات کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور صفت جو خوبی ہے وہ انسان وہ خوبی اس کو پہچان دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اس کی بے شمار صفات بھی ہیں. انسان کا ایک نام ہوتا ہے، دو نام ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ. صفات کچھ صفات ہو جائے گی، 5 6 10 صفات ہوگی، یہ ہے یہ ہے یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کوئی حد بندی نہیں ہے. جو مشہور ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہے، یہ غلط ہے. حدیث میں 99 ناموں کو یاد رکھنے کی فضیلت آئی ہے. حدیث میں کہیں یہ الفاظ نہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں. نہیں، اللہ کے بے شمار نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے غیب میں رکھا ہے، اسے بتایا نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار صفات ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. تو اللہ کو اس کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں تنہا اور یکتا جاننا. جیسے ناظرین اکرام سورۃ الشورى آیت نمبر 11 اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ کے 2 نام بتائے گئے، سننے والا اور دیکھنے والا. ان 2 ناموں پہ غور کیجیے ناظرین اکرام. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پہلے بتا دیا اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ جیسے سنتا ہے ویسے کوئی نہیں سن سکتا، اور اللہ جیسے دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا. توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، اس میں یہ ماننا کہ اللہ اکیلا ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے. کسی کی صفت اللہ کی طرح نہیں ہے، کسی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی طرح نہیں ہے کہ جو اس معنی کو لیے ہوئے ہو اپنے اندر. اللہ تعالیٰ جب اس کا نام ہے السمیع، سننے والا، اس کا مطلب یہ کہ وہ ایسا سنتا ہے کہ کوئی مخلوق اس طرح نہیں سن سکتی. اللہ کا نام ہے البصیر، دیکھنے والا، ایسا وہ دیکھتا ہے، کوئی اس کی طرح دیکھنے والا نہیں. اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی طرح کوئی اور بھی سنتا ہے، اس نے اللہ کی توحید اسماء و صفات میں شرک کیا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ کوئی اور بھی ہے جو اللہ کی خوبی رکھتا ہے، اللہ کی خوبی، اللہ کی صفت ہے کہ صرف وہی غیب جانتا ہے، اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ نہیں غیب کوئی اور بھی جانتا ہے، تو اس نے اللہ کی صفت میں دوسرے کو شریک کیا، اور اسی کو شرک کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناظرین اکرام غور کیجئے، کہا کہ کوئی چیز جیسی نہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں میں، اس کے صفات میں، خوبیوں میں اکیلا جاننا، وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 758، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ینزل اللہ الی السماء الدنیا کل لیلہ، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمانی دنیا پر، پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے. اللہ کیسے نازل ہوتا ہے، کیسے آتا ہے پہلے آسمان پر؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے، کوئی مثال نہیں دے سکتے، ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا. ہم اتنا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، لیکن وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے، مخلوق کی طرح نہیں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا اس جیسی کوئی چیز نہیں. اب اللہ کے بارے میں جتنا بھی اچھا سوچ لیں، اللہ اس سے اچھا ہے، کیونکہ آپ نے مخلوق کو دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح ہے ہی نہیں. جتنی چیزیں آپ نے دیکھی زندگی میں، اللہ نے کہہ دیا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے؟ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ
ہمیشہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ کیسے؟ کیا انسانوں کی طرح؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میری جیسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے تم کہہ سکو کہ ہاں اس جیسا ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز نہیں ہے تو ہم مثال نہیں دے سکتے۔ دنیا میں بھی دیکھ لیجیے ناظرین اکرام، بہت سارے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو پھر اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ ہماری طرح ہوگا، نعوذ باللہ، اس لیے ہم ہاتھ کو ہی نہیں مانتے۔ تو قرآن کا ہی انکار کر دیتے ہیں، نہیں ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں ہے۔ بھئی آپ کیوں گھبرا رہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ مجھ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے؟ آپ جب ان چیزوں کو مانتے ہیں تو ہم اللہ کو مخلوق کی طرح نہیں مانتے۔ اسی لیے ایک آدمی نے کہا کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں مانتا ہوں، تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ زندہ مانتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ تو زندہ ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تو مخلوق بھی زندہ ہے، تو پھر کیا تم اللہ کے زندہ رہنے کا بھی انکار کر دو گے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ تو زندہ ہے لیکن اس کی زندگی بندوں کی طرح نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ایسے ہی اللہ کا ہاتھ ہے لیکن بندوں کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے لیکن بندوں کی طرح نازل نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے بندوں کی طرح ناراض نہیں ہوتا ہے، اللہ بات کرتا ہے بندوں کی طرح بات نہیں کرتا ہے۔ جب آپ زندگی مان رہے ہیں اللہ کی، تو پھر آپ اللہ کے ہاتھ کو کیوں نہیں مان رہے؟ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے یہ کیوں نہیں مان رہے؟ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو پھر اس کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اس لیے ناظرین اکرام ایک بڑی اہم بات ہے جو علماء نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو الفاظ مشترک ہوتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ معنی کے اعتبار سے بھی ویسے ہی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر مکھی کی بھی آنکھ ہے، انسانوں کی بھی آنکھ ہے، مچھر کی بھی آنکھ ہے، پرندے کی بھی آنکھ ہے۔ آنکھ کا لفظ بولا جاتا ہے، تو کیا جب ہم آنکھ کہتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب کی آنکھیں ایک جیسی ہیں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں آنکھ، لیکن انسان کی آنکھ یہ الگ ہے، پرندے کی آنکھ یہ الگ ہے، اگرچہ کہ آنکھ ہی ہے لیکن سب کی الگ الگ ہے۔ جب مخلوق کے اندر سیم لفظ استعمال کرتے ہوئے سب کی الگ الگ صفات آپ سمجھ رہے ہیں، تو جب خالق اور مخلوق کی بات آتی ہے تو ہم کیوں اسے مخلوق کی طرح سمجھ رہے ہیں؟ دانت ہے تو آپ کو میں کہوں ہاتھی کے دانت ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت انسانوں کی طرح ہے؟ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھی کے دانت انسانوں کی طرح نہیں، اگرچہ کہ وہ دانت ہیں لیکن انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بات آتی ہے تو کیوں اس کا انکار ہوتا ہے؟ توحید اسماء و صفات ناظرین اکرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ناموں میں اس کے صفات میں تنہا اور یکتا جاننا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور بھی ہر جگہ سے ہر چیز کو ہر زبان کو سن سکتا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا سننے میں، کیونکہ سننا اللہ کی صفت ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی آدمی ہے جو رزق دے سکتا ہے، تو اس نے اللہ کی الرزاق نام میں شرک کیا، کیونکہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی ہے جو ہر دنیا کو اپنی آنکھوں میں مٹھی میں دیکھتے ہیں، ہاتھ میں دیکھتے ہیں، ہتھیلی میں دیکھتے ہیں، اس نے اللہ کے نام البصیر دیکھنے والا اس کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ اللہ کے ناموں اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد ایسے نے کہا 11واں سوال ہے ہمارا، بڑا اہم سوال ہے اللہ تعالیٰ سے متعلق، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب یہ سوال کیا جائے اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو لوگ اس سوال سے چڑ جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ سوال کرنا غلط ہے، جبکہ یہ سوال رسول نے کیا ہے علیہ السلام، حدیث میں ثابت ہے، اور خود اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ کہاں ہے۔ لیکن افسوس کہ جہالت اتنی پھیل چکی ناظرین اکرام کہ آج لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مسجد میں رہتا ہے، کوئی کہتا ہے پاک جگہوں پر رہتا ہے، کوئی کہتا ہے ہر جگہ رہتا ہے، وہ ہوا کی طرح بہتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کہاں ہے ناظرین اکرام؟ اس کا جواب دیکھیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، وہ عرش پر مستوی ہے۔ رسول کو معراج کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا، قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس کے پاس نامہ اعمال لے جاتے ہیں فرشتے، یعنی وہ آسمانوں پر ہے، آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7554، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب لکھی، فہو مکتوب عندہ فوق العرش، وہ کتاب عرش کے اوپر اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہے۔ اللہ نے جو لکھا
وہ اس کے عرش پر موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی. یہ بخاری کی حدیث ہے اور بے شمار احادیث ہیں. 2000 سے زیادہ دلائل ناظرین اکرام جو اللہ تعالیٰ کے علو پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق سے جدا ہے. اسی لیے ناظرین اکرام 11واں سوال یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو یہاں پر سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. تو اس کا جواب ہے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, علم کے اعتبار سے, مدد کے اعتبار سے, رحمت کے اعتبار سے, فضل کے اعتبار سے. لیکن اس کی جو ذات ہے وہ ذات عرش پر ہے. یہی بات قرآن نے بھی بیان کی ہے. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں ساتھ ہوں تو وہاں پر واضح کیا یہ ساتھ ذات کے اعتبار سے نہیں, ذات اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہوئے ہر چیز کو سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, بلکہ انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, اس کے حلق کے نالی سے زیادہ وہ قریب ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 46 میں لا تخافا, موسیٰ اور ہارون سے کہا علیہم السلام, فرعون کے پاس جا رہے ہو تم دونوں کو ڈرنے کی بات نہیں, ڈرنا نہیں, ڈرو مت. اننی معکما, بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, اسمع و ارا, اور میں سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن کیا ذات کے اعتبار سے نہیں, سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. ذات تو عرش پر مستوی ہے. اسی لیے سلف کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور مخلوق سے جدا ہے, مخلوق سے الگ ہے, ہر جگہ وہ نہیں ہے. سارے صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی. جیسے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا, عبداللہ بن مبارک نے کہا رحمہ اللہ, اور دیگر اہل علم نے نقل کیا. سارے صحابہ کا یہ عقیدہ, تابعین کا یہ عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, مخلوق سے الگ ہے, وہ ساتھ ہے سننے کے اعتبار سے, دیکھنے کے اعتبار سے. چھوٹی مثال دیکھیں ناظرین اکرام, چاند ہے, چاند کو آپ دیکھیے ہے وہ آسمان کی بلندی پر, لیکن ہر آدمی کو ایسے لگتا ہے کہ وہ چل رہا ہے تو چاند بھی اس کے ساتھ چل رہا ہے. تو ساتھ کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز بھی آپ کے پاس ہو. جیسے کوئی بادشاہ یا کوئی انسان ہمیں کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, میں ان کا ساتھ ہوں, میں ان کا ساتھ دوں گا, میں, اس کا مطلب نہیں کہ وہاں پر موجود ہے وہ. تو قرآن نے جب یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو اس کی ذات عرش پر ہے. اور جب قرآن نے کہا وہ سننے کے اعتبار سے, دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2704, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زور زور سے ذکر کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کیا کہا, ایھا الناس, آپ نے کہا اے لوگوں اپنی جانوں پر نرمی کرو, اپنے اوپر نرمی کرو. انکم تدعونہ سمیعا قریبا وہو معکم, جس کو تم پکار رہے ہو وہ سننے والا ہے, قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے. یعنی وہاں پر اللہ کے نبی نے کہا وہ سننے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے اور قریب ہے, ورنہ عرش پر وہ مستوی ہے. اسی ناظرین اکرام یہ واقعہ تو ہم سب جانتے ہیں جس میں ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے. دلیل یہ ہے ناظرین اکرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ زمین پر نہیں ہے, مخلوقات کے اندر نہیں ہے. سورہ اعراف میں آیت نمبر 143 یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی, ربی ارینی انظر الیک, کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی, کیا اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, یعنی دنیاوی آنکھوں سے, دنیاوی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ولکن انظر الی الجبل, کہا موسیٰ پہاڑ کو دیکھو, پہاڑ کی طرف دیکھو. فإن استقر مکانہ, اگر پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہ گیا, فسوف ترانی, تو تم مجھے عنقریب دیکھ پاؤ گے. فلما تجلی ربہ للجبل, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکی سی جھلک تجلی ظاہر کی پہاڑ پر. فلما تجلی ربہ للجبل, اس آیت کا معنی کیا ہے ناظرین اکرام, تجلی ربہ للجبل, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر جب اپنی تجلی ظاہر کی. کیا ہے وہ تجلی جس کے بارے میں سلف صالحین نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تجلی, چھوٹی سی تجلی کا اظہار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا ہے فلما تجلی ربہ للجبل, تو وہ پہاڑ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکی سی تجلی ظاہر کی, جعلہ دکا, وہ چکنا چور ہو گیا.
اور وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام گر کر کے بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہلکی سی تجلی ظاہر کی تو پہاڑ اسے برداشت نہیں کر سکا. تو ناظرین اکرام، سوال یہ ہے کہ جب لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو پھر پہاڑ میں بھی موجود ہے، پھر تجلی کس نے ظاہر کی اور پہاڑ چکنا چور کیسے ہو گیا؟ جب ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہر چیز میں اللہ موجود ہے، تو اللہ نے اپنی تجلی جب ظاہر کی تو پہاڑ چکنا چور کیوں ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اس نے تجلی ظاہر کی، پہاڑ اسے برداشت نہیں کر سکا. اسی لیے اس کے حوالے سے اہل علم نے کہا بقدر انملۃ الخنصر، یعنی ان چھوٹی انگلی کے پور کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی ظاہر کی تو اس کو وہ برداشت نہیں کر سکا پہاڑ. اس کا مطلب یہ ناظرین اکرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اس کا دیکھنا اور سننا ہر جگہ کو محیط ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ناظرین اکرام کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے اہم سوال کی طرف. سوال یہ ہے ناظرین اکرام، سوال نمبر 12، کہ عقیدہ توحید کے آخر فائدے کیا ہیں؟ جب آدمی توحید کو مانتا، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اس کے کیا فائدے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ ہے ناظرین اکرام، توحید پرست ہی ہدایت یافتہ ہے. قرآن اور حدیث میں جو توحید پر نہیں ہے وہ جتنا بھی عمل کرے وہ ہدایت پر نہیں، بدترین گمراہ، مشرک، کافر ہے. توحید سے ہی ہدایت ملتی ہے. یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا فائدہ ہے کہ ہدایت توحید سے ہی ہے، اس کے بغیر کوئی ہدایت نہیں ہے. نمبر 2، توحید کی وجہ سے انسان کی گناہ معاف ہوتے ہیں. جیسے انسان شرک چھوڑ کے توحید میں آتا ہے، سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسرا کہ توحید پرست جہنم سے اللہ اسے بچا لے گا، اور اگر جہنم میں گیا بھی تو ہمیشہ جہنم میں وہ رہے گا نہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ. توحید پر جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے نکال لے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ. مخلد فی النار، وہ کبھی نہیں ہوگا. کیا دلیل ناظرین اکرام ان باتوں کی؟ سورہ انعام آیت نمبر 82 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی امن بھی، اللہ کے عذاب سے بھی یہی بچیں گے، امن و سلامتی بھی انہی لوگوں کو ملے گی. وہم مہتدون، اور ہدایت یافتہ لوگ بھی توحید پرست ہیں. توحید کا یہ فائدہ ہے. اور صحیح بخاری حدیث نمبر 2856 حدیث، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 30، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق العباد علی اللہ الا يعذب من لا يشرك به شیئا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہیں دے گا جس نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اوپر کچھ حق رکھ لیے ہیں، ہم نے اس پر فرض نہیں کیا ہے. کسی انسان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو کسی چیز کا پابند کر سکے. اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے، ہم اللہ کو پابند نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا رب اتنا مہربان ہے، کرم اور رحم کرنے والا ہے، اس نے خود اپنے آپ پر یہ حق رکھ لیا ہے. وہ حق یہ ہے کہ جو بھی شرک کے بغیر آئے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے بچا لے گا. تو یہ توحید کا فائدہ ہے ناظرین اکرام. آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ گفتگو ناظرین اکرام عمل کی قبولیت کے شرائط. کیا آخر عقیدے کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کیا ہر عمل قبول ہوتا ہے، ہر ایک کا قبول ہو جاتا ہے؟ جواب ناظرین اکرام نہیں. ہر ایک کا عمل ہر وقت ہر جگہ قبول نہیں ہوتا ہے. قبولیت اعمال کے شروط ہیں، اگر وہ شروط پورے ہو گئے تو عمل قبول ہوگا، ورنہ عمل قبول نہیں ہوگا. سب سے پہلی شرط ہے ناظرین اکرام توحید. اگر توحید نہیں ہے عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے. چاہے روزانہ نفل پڑھتا ہو نماز تہجد کی، اور چاہے روزانہ وہ روزہ رکھتا ہو دن، اور چاہے روزانہ صدقہ کرتا ہو، توحید اگر نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوتا ہے. سورۃ الکہف آیت نمبر 107 اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو ایمان لائے، توحید پر آئے اور عمل کیا، ان کے لیے
اللہ نے میزبانی کے طور پر جنت الفردوس، فردوس کے باغات تیار کیے۔ ایمان شرط ہے، توحید شرط ہے۔ اگر توحید نہ ہو ناظرین اکرام تو کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن جدعان جاہلیت میں بڑی سخاوت کرنے والا شخص، لیکن جنت نہیں پا سکا۔ ابو طالب رسول کی خدمت کی، حفاظت کی، جنت نہیں پا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ توحید نہیں ہے۔ توحید نہیں تو پھر عمل قبول نہیں ہوتا ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی کیسی بات مجھے بتا دیجئے آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے دین کے بارے میں۔ آپ نے کہا قل آمنت باللہ، سب سے پہلے کہو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ثم استقم، اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لو۔ پہلے ایمان لاؤ، توحید پر آؤ، پھر عمل کے اوپر استقامت اختیار کرو۔ یعنی اگر ایمان نہیں ہے عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ہے ناظرین اکرام توحید۔ دوسری شرط ہے ناظرین اکرام اخلاص، کہ کوئی آدمی توحید پر ہے، شرک نہیں کرتا ہے، اس کے لیے واجب اور فرض ہے اپنے عمل میں ریاکاری کو داخل نہ کرے، نمائش کو داخل نہ کرے، عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے۔ اخلاص کہتے ہیں عمل کو اللہ کی رضامندی، خوشنودگی کے لیے کرنا، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اگر کسی کے عمل میں اخلاص نہ ہو، دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ چونکہ شرک نہیں کر رہا ہے تو پورے عمل برباد نہیں ہوگے، لیکن وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ مثال دیکھیں ناظرین اکرام، کوئی توحید پرست ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، غیر اللہ کو نہیں پکارتا، غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، وہ نماز کے لیے آتا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول نہیں کرتا ہے، چونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ تو اخلاص دوسری شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں توحید پر آ گئے تو ہر عمل قبول ہوگا۔ نہیں، مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، اور توحید پرست اگر اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ نماز پڑھیں اللہ کے لیے، روزہ رکھیں اللہ کے لیے، دعوت کا کام کریں اللہ کے لیے، صدقہ کریں اللہ کے نام کے لیے، نمود کے لیے، شہرت کے لیے، سوشل میڈیا پر نام کمانے کے لیے، تعریف کے لیے، اگر یہ مقصد ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا۔ کوئی آدمی دینی کام کر رہا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اس کے ذریعے سے زیادہ لوگوں کو نفع دوں، اگر مقصد اپنا نام کرنا ہے، اپنی تعریف کرنا ہے، ریاکاری اگر ہو، اخلاص نہ ہو تو وہ عمل رد ہو جاتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس اللہ ہی کی عبادت کرو، اس حال میں کہ عبادت اس کے لیے تم نے خالص کی ہو۔ عبادت اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث میں اخلاص کو واضح کیا ہے کہ اگر اخلاص نہ ہو تو پھر انسان کا عمل اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک قرار دی۔ اخوف ما اخاف علیکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مشہور حدیث ناظرین اکرام، یہ حدیث ہے مسند احمد حدیث نمبر 23630، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا خوف ہے شرک اصغر۔ صحابہ نے کہا شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے کہا دکھاوا، ریاکاری۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، جب لوگوں کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا دکھاوا کرنے والوں سے جاؤ، جن کے لیے تم نے عمل کیا تھا ان کے پاس جا کر کے بدلہ لے لو، دیکھو کہ کیا تمہیں کوئی بدلہ ملتا ہے۔ یعنی دوسری شرط عمل کی قبولیت کی وہ ہے اخلاص۔ تیسری شرط ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ انسان کا عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل سنت کے مطابق نہ ہو، اگرچہ کہ توحید پرست ہے، اگرچہ کہ مخلص ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جیسے میں آپ کو مثال دی، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، پہلے سجدہ کرے، بعد میں رکوع کرے، پھر قیام کرے، سنت کے مطابق نماز دے تو عمل بھی قبول نہیں ہوگا، عمل بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تیسری شرط ہے قبولیت عمل کی کہ انسان سنت کے مطابق عمل کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر چھوٹ گیا، سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ، مختصر واقعہ دیکھیں ناظرین اکرام۔ واقعہ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 955، صحیح مسلم 1961۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے ساتھ نماز عید پڑھے، قربانی کرے تو اس کی قربانی ہو گئی، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس نے نماز سے پہلے قربانی کی،
اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے ماموں ہیں، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قبل الصلاح، اے اللہ کے نبی میں نے میری بکری کو نماز سے پہلے قربان کر دیا۔ عید کا موقع ہے، عید الاضحیٰ قربانی کی عید ہے۔ صحابی حدیث سن کر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں نے نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، اور مجھے لگا کہ یہ کھانے پینے کا دن ہے، اور میں نے یہ سوچا، میں نے خیال کیا، میں نے پسند کیا ان تکون الشاة اول ما یذبح فی بیتی، میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میرے گھر میں یہ قربانی ہو، یعنی سب سے پہلے ان کے گھر میں قربانی ہو۔ اس اچھی نیت سے میں نے قربان کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھا لیا اور پھر میں نماز کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا شاتو کشات اللحم، آپ نے کہا تمہاری بکری گوشت کی بکری ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں دے گا، وہ بکری گوشت کی بکری ہے۔ یعنی آپ نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے ماموں حضرت ابو بردہ کو، جو کہ صحابی رسول ہیں، جنہوں نے اچھی نیت سے نماز سے پہلے قربانی کر دی، لیکن چونکہ نماز کے بعد قربانی رسول کا طریقہ ہے، قربانی انہوں نے نماز سے پہلے کر دی تھی، آپ نے کہا قربانی کا کوئی ثواب تمہیں نہیں ملے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کے لیے کہا، دوبارہ قربانی کی، انہوں نے جانور ذبح کر دیا، صرف وقت کا فرق ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ناظرین اکرام، اگر رسول کے طریقے کے مطابق عمل نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ 3 شروط ہیں کہ انسان اپنے عمل کو خالص کرے، اللہ کے لیے توحید پر ہو، سنت کے مطابق ہو، اور 2 باتیں اضافی ہیں۔ چوتھی بات ہے وہ یہ ناظرین اکرام کہ انسان کی موت توحید پر ہو، موت سے پہلے اگر کوئی مرتد ہو گیا، اگرچہ کہ زندگی میں توحید پر رہا ہو، مخلص رہا ہو، متبع سنت رہا ہو، اگر موت سے پہلے توحید کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، دین اسلام چھوڑ کر کے چلا گیا، زندگی بھر کا پورا عمل برباد ہو جائے گا۔ موت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی لوگوں سے کیا کہا، جو آیت کریمہ ہم بار بار خطبات جمعہ میں سنتے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہاری موت نہ ہو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102، کہ ہماری موت حالت اسلام میں ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے ہمارا عمل قابل قبول ہوگا۔ اور 5ویں بات ہے ناظرین اکرام عمل کی قبولیت کے حوالے سے، کہ عمل کوئی آدمی توحید پر ہے، اخلاص ہے، سنت کے مطابق عمل قبول ہو جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے، قیامت کے دن نیکی بھی لے کر کے آئے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اتدرون من المفلس، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک مشہور حدیث ہے ناظرین اکرام، وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2581۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے لیے مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ نے کہا علیہ السلام بے شک میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب لے کر آئے گا، یعنی توحید پرست ہوگا، مخلص ہوگا، متبع سنت ہوگا، لیکن آئے گا اس حال میں وقد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پہ زنا کا الزام لگایا ہوگا، واکل مال ھذا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کو قتل کر دیا ہوگا، وضرب ھذا، کسی کو مارا ہوگا، زندگی میں ہاتھ اٹھایا ہوگا کسی پر ظلم کرتے ہوئے، فیعطى ھذا من حسناتی، قیامت کے چونکہ دینار درہم تو دنیا میں ختم ہو جائیں گے، قیامت آئے گی تو پوری زمین تہس نہس ہو جائے گی، سونا چاندی سب ختم، وہاں کوئی چیز نہیں حساب کے لیے سوائے عمل کے۔ تو کیا ہوگا جب مظلوم آتے جائیں گے اور اللہ کے سامنے شکایت کرتے جائیں گے تو اس نیک آدمی کی نیکیاں ایک ایک کر کے ان کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی، ان کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام حتی اذا فنیت حسناتہ، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اٹھا کر کے اس پہ ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس آدمی کے بارے میں اللہ حکم دے گا اس کو جہنم میں پھینک دو، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ناظرین کہ اللہ کے بندوں کے حقوق میں گھوٹالے، کوتاہی انسان کی نیکیوں پر بڑا خطرہ ہے۔ ہم عبادتیں کر رہے ہیں، توحید پر ہیں، لیکن مخلوق کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ غیبتیں، چغلیاں، الزامات، گالی گلوچ، مار پیٹ، اپنی نیکیوں کو ہم تقسیم کر رہے ہیں،
ہماری زندگی میں بانٹ رہے ہیں اس کو. یہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں قیامت کے دن. یہ آئیں گے اللہ کے پاس اور ہر آدمی چاہے گا کہ مجھے نیکی مل جائے, کہیں سے ایک نیکی مل جائے. ہم اپنی نیکیوں کو تقسیم کر رہے ہیں. اسی لیے کسی آدمی سلف میں سے کسی کو پتا چلا کہ ان کی کسی نے غیبت کی تو انہوں نے اسے تحفے میں کوئی چیز بھیجی ان کے گھر. کسی نے کہا آپ انہیں تحفے میں بھیج رہے جبکہ انہوں نے آپ کی غیبت کی. انہوں نے کہا اس آدمی نے اپنی نیکیاں مجھے تحفے میں دے دی ہیں. ہمارے نیکیاں خطرے میں ناظرین کرام. تو 5 چیزیں ہیں قبولیت عمل کے حوالے جس کا ہمیں خیال کرنا ہے. سب سے پہلے توحید, توحید کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا. نمبر 2, توحید پر آ گئے تو اخلاص, اللہ کی رضامندی مقصد ہو. تیسرا, اتباع سنت, رسول کے طریقے پر عبادت ہو. چوتھا یہ کہ حالت اسلام پر, توحید پر ہمیں موت آئے. اور 5واں جس کا خیال ہمیں زندگی میں کر لینا ہے, بندوں کے حقوق کا خیال کر لیں تو انشاءاللہ ناظرین اکرام ہمارے اعمال اللہ تعالی ہمارے لیے بابرکت بنائے گا. اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے اہم موضوع کی طرف, وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک, شرک اکبر. سوال نمبر 14 وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ہم سب عقیدہ سیکھ رہے ناظرین اکرام, پردہ نشین خواتین اسلام, ہم قتل کو برا مانتے ہیں, چوری کو برا مانتے ہیں, زنا کو برا مانتے ہیں, لیکن جانتے ہیں توحید پر سب سے بڑا گناہ کس کو مانتا ہے؟ وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک. شرک سے بڑا کوئی گناہ وہ نہیں مانتا ہے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے. کیا دلیل ہے؟ سورہ لقمان آیت نمبر 13 اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک یہ ظلم عظیم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. ناظرین اکرام جان لیجئے, اگر ہمارے دل میں زنا سب سے بڑا گناہ ہے, قتل سب سے بڑا گناہ ہے, تو اپنے عقیدے کی ہم اصلاح کر لیں. قتل سے, زنا سے, سود سے بدترین گناہ اللہ کی پرستش میں دوسروں کو شریک کرنا, غیر اللہ سے امید لگا کر کے غیر اللہ کو سجدے کرنا, غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے, کعبہ کو چھوڑ کر کسی اور کا طواف کرنا, یہ شرک ہے. سب سے بڑا گناہ یہ ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 4477 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا. کہا تھا اللہ کے رسول ای ذنب اعظم, کہ اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. آپ نے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لو جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لو جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, سب سے بڑا گناہ. یہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جان لینا ناظرین کرام, سب سے بڑا گناہ کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک ہے. اب اس کے سوال نمبر 15 کی طرف آئیے. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں ناظرین کرام اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو, کسی بھی مخلوق کو شریک کر لینا. زندہ ہو, مردہ ہو, جاندار ہو, بے جان ہو, سورج ہو, چاند ہو, انبیاء ہو, رسول ہو, فرشتے ہو, اللہ کی بندگی میں کسی کو ساتھ شریک کر لینا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. جیسے دعا عبادت ہے, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا, یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا. جیسے طواف ایک عبادت ہے, اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کسی اور کا طواف کرنا, کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کرنا. جیسے نفع نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے, اسی سے طلب کرتے ہیں. قربانی اللہ کی عبادت, کوئی اور کسی اور کے نام کی قربانی کرے, کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کرے, تو اسی کو اللہ کے ساتھ شرک کہا جاتا ہے. اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کر لینا. ایک تو یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں, کافر ہیں, کفار ہیں, مانتے ہی نہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو مانتے اللہ تعالیٰ کو لیکن عبادت میں دوسروں کو شامل کر لیتے, یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, تم اللہ کی بندگی کرو, عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ, کسی چیز کو شریک نہ بناؤ. اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. یعنی 2 حکم ہیں ناظرین کرام. ایک اللہ کی عبادت کرو, الحمدللہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن دوسرا حکم ہم نے برباد کر دیا, ضائع کر دیا, وہ یہ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ کرو, رتی برابر بھی کسی کو شریک نہ کرو. اور سب سے بڑا شرک ہے. سورہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6871 حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر الاشراک باللہ,
کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. تو یہ ہے ناظرین اکرام شرک. پھر سوال آتا ہے ناظرین اکرام، سوال نمبر 16، کیا امت میں شرک موجود ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ امت میں شرک نہیں ہے، لوگ مشرک نہیں ہوتے. تو اس کا جواب ہے ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی غلط فہمی اور شبہ ہے. امت میں شرک پایا جاتا ہے، بکثرت پایا جاتا ہے. سبحان اللہ، سورہ یوسف آیت 106 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہیں. ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں. یعنی جو لوگ بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ مشرک ایمان والے ہیں ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد شرک کرتے ہیں. اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، سورہ ترمذی حدیث نمبر 2219، اللہ کے نبی نے فرمایا، ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبیلے مشرکوں سے جا کر کے نہیں مل جائیں گے، یہاں تک کہ بتوں کی عبادت ہوگی. اس کا مطلب امت میں شرک ہے، اور امت میں شرک واقع ہوگا، یہ پہلے ہی بتایا گیا ہے. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سب شرک نہیں ہے، امت میں شرک نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے کا شرک نہیں ہوتا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ آج بہت سارے مسلمان آپ سنتے ہیں خبروں میں کہ اسلام چھوڑ کر کے کسی اور دھرم میں چلے گئے. کچھ مسلمان، بہت سارے نہیں، کچھ مسلمان چلے گئے، تو آپ کیا انہیں مسلمان مانتے ہیں؟ تو جواب دیں گے نہیں، مسلمان نہیں، وہ کافر ہو گئے. تو جب کسی اور دھرم میں جا رہے تو آپ کہہ رہے ہیں وہ کافر ہو گئے، لیکن اللہ کا نام لے کر کے کسی اور کو شریک کر رہے تو آپ کہتے ہیں نہیں شرک نہیں ہوا. ایسا کیوں ہے؟ جب غیر اللہ کی پرستش کرنے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہو گئے، اور اللہ کا نام لے کر کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، یہی شرک ہے. پھر یہ کیوں شرک نہیں ہے؟ تو اس امت میں شرک پایا جاتا ہے. ناظرین اکرام، ہم سب کو چاہیے اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے، صحیح عقیدہ عطا فرمائے، صحیح عقیدے پہ استقامت عطا فرمائے. ناظرین اکرام، عقیدہ توحید سے متعلق اور گفتگو آنے والے درس میں آئے گی تفصیل باذن اللہ تعالی. هذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.